کہ ہم لوگ نے ابھی تک جو کیا پڑھا تھا، تاکہ ہمارے آج کے لیسن کا چونکہ تعلق ہے پیچھے سے تو انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی. ہم نے آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرما کر ایک نصیحت فرمائی تھی کہ تم کو اب اللہ کی یہ شریعت کی امانت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں سے پہلے کس کی یہ امانت تھی، کس کو دی گئی تھی یہ امانت؟ اللہ کے دین کو اس دنیا میں اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کو اسٹیبلش کرنا اور اسلامی حکومت کا نفاذ کرنا. یہ پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل جو تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں، کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اللہ کی اس امانت کے ملنے پر انہوں نے اس کا حق بھی نہیں ادا کیا اور اللہ کو ناراض کیا، بہت سی نافرمانی کے کام کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب بتانے کے بعد پھر قبلے کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا. اور قبلے کا تبدیلی ایکچولی یہ اعلان تھا کہ یہودیوں سے اب یہودی جو ہے وہ چنی ہوئی امت نہیں ہے، اور یہودیوں کو جو ایک اعلیٰ مقصد دیا گیا تھا اب وہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. امت مسلمہ کو امت وسط بنایا گیا. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے مسلمانوں کو، جس سے ہماری معاشرتی زندگی اچھی رہے، جس سے ہماری خاندانی زندگی اچھی رہے، ہمارے حقوق و فرائض آپس میں ہمارے لین دین میں کیسے ہونے چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا. تو یہ سارے قوانین سورہ نساء میں، کچھ سورہ بقرہ میں، کچھ سورہ آل عمران میں، اس طرح کر کے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آیت نمبر 58 میں یہ بتایا کہ یہ جو تمہیں جو شریعت دی گئی ہے اللہ کی، یہ ایک امانت ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا، یہ سارے احکامات دیے، اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تم کو شریعت دی گئی ہے، جو امانت دی گئی ہے، مسلمانوں کو ایک اب حکومت بنا دیا گیا. چونکہ مدینہ میں اب مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا، جس مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، جو مشرک تھے، اور مدینہ کی بہت سی آبادی اب مسلمان ہو گئی تھی، تو ان سب نے کے درمیان ایک معاہدہ بنا تھا جس کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، اور سارے فیصلے اب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے جانے تھے. جیسے یہود اور مسلمان کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ حاکم جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فیصلہ کرنے والا بنایا گیا. مشرکین اور مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا. اگر یہودیوں کے اپنے آپس کے کچھ مسائل تھے، کچھ ایسے معاملات تھے حقوق کے اور کسی کے فرائض کے، یا کسی معاملے میں کسی نے کسی سے زیادتی کی، تو یہودیوں کو آپس میں ودن یہودی کا فیصلہ کر سکتے تھے. اسی طرح مشرکین کا اپنا فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن جہاں انٹریکشن ہوتا تھا ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن کا، اور اس میں کوئی مسئلہ اٹھتا تھا تو اس کا فیصلہ کس کو کرنا تھا؟ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مقرر ہوئے تھے، اور اس پر سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، یہودیوں نے بھی مجبور، جو بھی ان کے دل میں تو جو تھا وہ اللہ جانتا تھا، لیکن اس فیصلے کو قبول کیا. اور مشرکین جو تھے، مشرکین عرب جو مدینہ میں آباد تھے، انہوں نے بھی قبول کیا، اور مسلمانوں نے تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اس کو قبول کیا. لیکن اس کے بعد ایسے واقعات ہونے لگے کہ ان کے اندر کی منافقت جو تھی یہودیوں کی، اور جو مشرکین تھے، جو جھوٹ میں مسلمان ہوئے تھے، جو صرف مسلمانوں سے یا تو خوف کے مارے کہ مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب تھے، یا پھر ان کو یہ تھا کہ مسلمان ہم ہوں گے تو ہمیں
کچھ فائدے ملیں گے، جیسے مسلمان جب کوئی جنگ میں کچھ ان کو مال غنیمت ملے گا تو ہمیں اس کا حصہ ملے گا اور ہمیں پروٹیکشن ملے گا. تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان تو ہوئے تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کی ہمدردیاں اپنے لوگوں میں تھی، مسلمانوں سے نہیں تھی. اور جب ان کا کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے وہ اپنے سرداروں، اپنے جو بھی مذہبی رہنماؤں کے پاس جا کے فیصلے کراتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تنقید کی ان لوگوں سے، کہ ان لوگوں کے بارے میں تنقید کی کہ یہ منہ سے تو مسلمان خود کو کہتے ہیں لیکن طاغوت کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کراتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو منظور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اگر ایمان ہے دل میں تو وہ ہمیشہ سچا مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آنکھیں بند کر کے پورے دل سے قبول کرے گا. تو یہ ساری باتیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر سمجھایا آیت 58 میں کہ یہ جو تم کو شریعت دی گئی، یہ جو تم کو اب تم کو اس مدینہ میں ایک مسلمان کی ریاست ہے، تم کو ایک حکومت حاصل ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ایک امانت ہے، ٹھیک ہے. اس کو امانت سمجھنا. اور جب شریعت کی امانت کا حق کیا ہے کہ خود بھی اللہ کی شریعت کو قبول کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. اور حکومت کا حق کیا ہے کہ اسلامی حکومت میں اب تم کو لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تو تم انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو گے، اور تم اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنی پریفرنس کی وجہ سے غلط فیصلے نہیں کرو گے. تو یہ چیز اللہ نے مسلمانوں کو بتائی اور احساس دلایا کہ یہ ایک امانت ہے، ٹھیک ہے. اور امانت جو ہے اس کا حق کیا ہوتا ہے کہ امانت اس کے حقدار کو دی جائے. تو اسی طرح پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو عہدے ہیں، جو بڑی بڑی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ایسے لوگوں کو دو جو اس کا اہل ہو، جو جس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس کام کو اچھی طرح سے کرے گا. تو یہ چیز بتائی گئی آیت نمبر 58 میں. اور 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہارے آپس میں اختلافات ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان، اگر تمہارے درمیان اختلافات رائے ہو گیا کسی بات پر، تو تم اس کا فیصلہ کہاں سے، اس کا حل کہاں سے ڈھونڈو گے کہ آپس کے اختلاف رائے کا کیسے اس کو صحیح کرو گے کہ بات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ گے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل. تو اب یہ جو حکم تھا یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے علماء میں کچھ اختلاف ہوتا ہے مسلمانوں میں، کہ ایک علماء کی رائے دوسرے سے الگ ہوتی ہے اور اس میں امت کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، تو اس کا حل کیسے ڈھونڈیں گے کہ کون سے عالم کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے. جس نے اپنی بات میں دلائل اسٹرانگ دیے ہوں گے کہ ہاں صحیح حدیث سے دلائل لیے ہوں گے یا قرآن سے لیے ہوں گے، تو اس عالم کی بات ہم مانیں گے. اور جو حکمران اللہ کے دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ فیصلہ کریں گے. تو یہ بات بتائی تھی پیچھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہے، اولو الامر کا ترجمہ علماء نے کیا کیا کہ جو حکام ہیں، ایک تو مسلمان حکمران اور دوسرے مسلمان کے علماء، تو ان کی اطاعت کرنا عام مسلمانوں پر فرض کیا گیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارے علماء اور تمہارے حکمران اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، اسلام کے مطابق تم کو چلنے کو کہہ رہے ہیں، تو تم ان کی اطاعت کرو. یہ ساری باتیں ہمیں پہلے بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہمیں اگلی آیت کو دیکھنا ہے. آیت نمبر 64.
اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پیچھے کی نصیحتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وما ارسلنا نہیں اور نہیں، ماں یہاں پر نہیں کے معنی میں، ماں کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نہیں معنی کر رہے ہیں تو نہیں، ہاں ماشاءاللہ نہیں معنی کر رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہمیں یہاں پر آیت میں نظر آ رہی ہے. وہ کیا نظر آ رہی ہے کہ جب سیم آیت میں ماں اور اللہ آ جائے تو پھر ماں کا معنی کیا لیا جاتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ. تو ماں کے بعد اسی آیت میں اللہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، ٹھیک ہے. تو نہیں، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا رسل را سین لام، رسول سے ہی اس کا بھی وہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ را سین لام. اور یہ نون الف نا سے کہ ہمیں کیا ترجمہ نکلتا ہے؟ را سین لام رسول، اور نا سے مطلب ہم، اور ارسل مطلب بھیجنا، ٹھیک ہے. رسول جو ہے بھیجا ہوا، رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، اور ارسلنا ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ کچھ بڑھائے جاتے ہیں تو معنی میں تبدیلی آتی ہے، تو یہاں پر رسول کے آگے ارسلنا کر دیا، الف حمزہ لگا دیا، تو بھیجا ہم نے. ہاں ارسال کرنا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا ارسال کرنا، ماشاءاللہ. تو نہیں بھیجا ہم نے من رسولن، من رسولن یعنی کہ کوئی بھی رسول. اصل میں اس کا ترجمہ یوں تھا، رسولوں میں سے کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اس کو بھیجا ہو، ٹھیک ہے. تو من رسولن کوئی بھی رسول، الا مگر، کس لیے؟ لیطاع تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ، بی ساتھ، اذن اللہ کی اذن یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت، ٹھیک ہے. اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کا ارادہ اگر ہوتا ہے، جب بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یہ کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے رسول بھیجنے کا؟ کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، کہ اللہ نے یہ اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، ان کی تم اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے رسول، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات بندوں سے نہیں کرتا، رسولوں سے، رسولوں کو وہی بھیجی جاتی ہے اور وہ بندوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات، جو رسول کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بات ہی ہوتی ہے. ہاں رسول جو ہوتے ہیں وہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ رسول انسان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رسولوں کو، انسانوں کو رسول بنا کر انسانوں کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ ایک انسان ہی ہم میں سے آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر چونکہ پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی ان لوگوں نے، کہ آپ کے حکم کی، آپ سے فیصلہ کرانے کے بجائے دوسروں سے فیصلہ کرانا چاہ رہے تھے. تو یہ ایسے ہی تھا جیسے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے فیصلہ کرانا، ٹھیک ہے، اللہ کی بات کو سننے چھوڑ کر کسی اور کی بات سننا. تو یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی انہوں نے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ رسول کی بات تو ماننا بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ہوتی ہے. کیوں؟
کیونکہ رسول تو اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا ہے، اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، تو اس کی بات ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات ماننا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ لوگ، وَلَوْ اور اگر، لو کا معنی آپ لوگوں کو آتا ہوگا نا انشاءاللہ. لو کا معنی اگر ہوتا ہے، اور اگر یہ اگر اور اگر انہم، انا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. بے شک، کوئی بات کو زور دے کے کہنا، بے شک ایسے ہی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر، اور اگر بے شک وہ، ہم کا مطلب وہ ہوتا ہے، آپ سب کو آتا ہوگا. اور اگر بے شک وہ، اذ جب، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، انفس کس کی جمع ہے؟ انفس. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون فاسین. ہاں، اور یہ نفس کی جمع ہے. نفس یعنی کہ ہماری جان. ایک انسان کو نفس کہتے ہیں، روح والے انسان کو نفس کہتے ہیں. تو انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے. جا زیدن، زید آیا. تو یہاں جاؤ کیوں ہے؟ جاؤ کیوں ہے یہاں پر؟ کہ جمع کے لیے. واو کس کے لیے آیا ہے یہاں پر؟ جمع کے لیے. ماشاءاللہ. اگر وہ آتے، کا یہاں پر کیا کا کیا معنی ہے؟ کا زبر کا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب فعل کے بعد کا آتا ہے، ہاں، تمہارے پاس، تمہارے پاس، تمہارے پاس. اگر وہ آتے تیرے پاس، ٹھیک ہے. کا واحد ہے، کم کا کم جمع ہوتا ہے. اگر وہ آتے تیرے پاس، فاستغفروا. یہ فا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر پس. استغفروا، سین اور تا جب فعل کے شروع میں ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں کیا معنی ہوتے ہیں. سین اور تا اگر شروع میں آ جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں ہم. تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چاہتے ہیں، طلب کر رہے ہیں نا. طلب کا معنی ہوتا ہے. ماشاءاللہ سمینا. تو اگر وہ آتے پھر طلب کرتے، غفرا کہتے ہیں چھپا دینا، ٹھیک ہے. تو استغفار کا مطلب کہ گناہوں کو چھپا دینا، گناہوں کو مٹا دینا. اور اس کا فاستغفروا کا مطلب اس سے کیا نکلا کہ اللہ سے بخشش مانگنا، اپنے گناہوں کی، اللہ سے توبہ کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ڈھانک دے. تو فاستغفروا، اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ فاستغفروا جمع ہے. جمع کیسے پتا چلا ہمیں؟ یہ واو ہے آخر میں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ آتے پھر استغفار کرتے اللہ سے، ٹھیک ہے. اللہ زبر ہے اللہ پر، تو اللہ سے. اگر اللہ پر دمہ ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے کچھ کیا. ماشاءاللہ. یہاں اللہ سے، ٹھیک ہے. اللہ سے اگر وہ استغفار کرتے، اور استغفرا اور بخشش مانگتا، لہم لیے، ان کے لیے، ان کے لیے. یا ہم جو ہے یہ حرف سے اٹیچ ہو کے آیا ہے، تو ان کے لیے. الرسول، رسول. لوجدوا، البتہ. یہ لام کا معنی کیا ہے؟ لام زبر لا. البتہ. وجدا،
وجدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سامنے پانا، کسی چیز کو پانا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وجد جو ہے لفظ جیسے ذرا بھاری قسم کی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پانا، کسی چیز کو پانا. لوجدو، ہاں لا یہ تاکید کے لیے، بالکل ضرور بضرور پا لیتے، ٹھیک ہے. یہ لا البتہ پاتے کا کیا مطلب ہے کہ ضرور پاتے. لام زبر لا یہ تاکید پیدا کرتا ہے. تو البتہ ضرور پاتے اللہ، اللہ کو، توابن، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے. تو تواب ہے اللہ، بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. رحیمن، رحیم میں معنی مہربان صرف تو یہاں لکھا ہے، لیکن اصل میں اس میں بار بار کا مفہوم ہوتا ہے کہ بار بار معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اگر اب پوری آیت کا کیا ترجمہ ہوا کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، اور ظلم انہوں نے ان کا ظلم کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے لانے کے بجائے طاغوت کے پاس جا کے فیصلے کراتے ہیں، اپنے یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے ہیں. مسلمان آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن وہ فیصلے کرانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یہودی علماء کے پاس جاتے ہیں اور یا مشرکین کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے، ان کا ظلم یہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو اس ظلم کی سزا کیسے، اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ نے یہاں بتایا کہ اگر یہ جو ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر، اگر وہ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ کے مجلس میں، آپ کے سامنے استغفار کریں گے، اللہ سے بخشش طلب کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. تو جب پھر کیا ہوگا کہ اللہ ان کو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ پھر ان کو معاف فرما دے گا. تو یہ آیت جو ہے یہ اس کا تعلق اس خاص سچویشن سے، ٹھیک ہے. اس میں استغفار کی کنڈیشن بتائی ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ یہ پہلی بات یہ کہ یہ اپنے گھر میں چھپ کے معافی نہیں مانگیں گے، جیسے رات کو اٹھ کے تہجد میں معافی نہیں مانگیں گے. اپنے گھر میں معافی مانگنے کی بجائے ان کا گناہ معاف ہونے کی شرط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کے سامنے وہ گناہ کی اپنے ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم نے غلط کام کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے کہ اللہ تم ان لوگوں کے گناہ کو تو معاف فرما دے، جب کہیں جا کے اللہ معاف فرمائے گا. مگر عام گناہوں کے لیے ہمیں کیا ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہاں تو پھر چونکہ رسول کی گناہ، یہاں پر ایک مقصد بھی تھا ایسا کرنے کا. دیکھیں عام طور پر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر انسان خالص نیت سے اپنے اکیلے میں تنہائی میں بھی بیٹھ کے دو رکعت پڑھتا ہے، پھر اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن ان کا گناہ میں اصل میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے ایک توہین کی تھی. کیوں توہین کی تھی؟ کہ جب ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں مدینہ کے، تو آپ کو چھوڑ کر اگر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، تو ایسا ہوا کہ آپ کی اتھارٹی کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ہلکا کر دیا انہوں نے. دیکھیں اگر ایک حکمران ہے، اگر اس کو تو کوئی لفٹ نہ دے اور وہ کسی اور کو جا کے بڑا بڑا ہم کہیں، اگر ٹیچر ہے، ٹیچر کو آپ لفٹ نہ دیں اور آپ کسی اور کلاس میں مانیٹر وغیرہ کو بڑی عزتیں دے اس کے سامنے، تو یہ ٹیچر کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایک کلاس میں ٹیچر بھی موجود ہے اور مانیٹر بھی موجود ہے. آپ مانیٹر کو تو بڑی تعظیم سے بات کریں اور اس سے سارے سوالات کرتے رہیں کہ یہ سمجھا دیں ہمیں، آپ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئی یہ سمجھا دیں، اور ٹیچر کو اگنور کریں، تو یہ ٹیچر کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟
تو انہوں نے اصل میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف، ان کے مرتبے کی تخفیف کی، ان کے مرتبے کی توہین کی، تو اس وجہ سے ان کے لیے خاص یہ حکم تھا کہ اب تمہاری مغفرت کیسے ہوگی؟ ہاں بالکل، کہ اس طرح سے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی پیدا ہو، کہ یہ ان کے مقام کی حیثیت بھی ان کو پتہ چلے کہ ان کی حیثیت کتنی بڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہ اسی وقت معاف فرمائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، ورنہ اللہ قبول نہیں کرے گا ان کے استغفار کو۔ تو یہ ایکچولی خاص موقع کے لحاظ سے ہے، لیکن بہت سے لوگ دیکھیں انفارچونیٹلی اس آیت کو حکم مانا کے اس سے کیا دلیل نکالتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف ہماری معافی اس وقت ہو سکتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر معافی مانگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے تو ہماری مغفرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا حکم بھی نہیں ہے، اور آپ کے زمانے میں بھی تمام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خاص ایک گروہ کے لیے تھا جنہوں نے یہ جرم کیا تھا کہ آپ کی حیثیت کو ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بات کلیئر ہے نا آپ لوگوں کے لیے کہ دیکھیں یہ جو تھا ایک طرح سے ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی تھی۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ رسول تو میرا میسج لے کر آئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میسنجر کو کوئی، آپ نے سنا ہوگا کہ میسنجر کو اگر کوئی سفارش، جیسے کسی ملک میں کوئی پیغامبر جاتا ہے کسی دوسرے ملک کا، اگر اس کے ساتھ زیادتی کوئی کرتا ہے، اس کو مار دیتا ہے تو جنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ سفیر کو۔ ہاں آپ کو پتہ ہے آج بھی جو بین الاقوامی لیول پر جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو اسپیشل پروٹیکشن ملا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، گویا انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، ان کی پوزیشن کو ہلکا کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ کے خلاف انہوں نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دیکھیے رسولوں کو اللہ نے معصوم قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور معصوم کیوں بنایا اللہ نے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ تو ہر انسان گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کتنے بھی نیک آدمی ہو، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی بالکل معصوم ہے۔ کسی اولیاء کو، کسی مطلب بڑے عالم کو، کسی دینی مذہبی پیشوا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بالکل معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر انسان جو ہے وہ اس سے خطا ہوتی ہے۔ تو لیکن رسولوں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کیونکہ رسولوں کی ہر بات شریعت کا حصہ بنتی ہے، لوگوں کے لیے دین کا حصہ بنتی ہے۔ اس لیے جب رسولوں سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے تھے اور رسولوں کی غلطیوں کو معاف بھی فرما دیتے تھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ آیات ہم نے ایسی پڑھی نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر دی گئی فوراً سے کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ کو ایسے نہیں کرنا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو جنگی قیدیوں کو آپ نے قتل نہیں کرنے دیا بلکہ آپ نے ان کا فدیہ دے کے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا تھا، جب تک مشرکین کا پورا زور نہیں ٹوٹ جاتا آپ کو ان کے کسی آدمی کو آزاد نہیں کرنا تھا، آپ کو ان کو قتل کرنا تھا۔ مگر چونکہ اللہ کا اذن تھا اس لیے ایسا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک طرح سے بتا دیا۔ اسی طرح عبس وتولی کی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید فرمائی۔ جب ایک اندھا آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دین سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ام مکتوم اب جو تھے ایک صحابی، وہ اندھے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ سے کوئی سوال مسئلہ پوچھنے لگے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے کہ یہ ابھی مجھے اس وقت نہ مجھ سے سوال کرے،
تاکہ میں ان لوگوں سے بات کروں، کیونکہ جو قریش کے سردار تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ غریب اور کمزور لوگ سیم محفل میں ہو جہاں پر یہ بڑے بڑے سردار موجود ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ فکر تھی کہ اس غریب اندھے آدمی کی وجہ سے یہ لوگ نہ چلے جائیں تو میری بات نہیں سنیں گے یہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ پر تنقید کر دی کہ تم نے منہ بگاڑا. ایک اندھا تمہارے پاس سوال کرنے کے لیے آیا تو تم نے منہ جیسے مطلب ہوتا ہے نا، ذرا سا ناراضگی چہرے پر آ جاتی ہے انسان کی. زبان سے تو آپ نے ان کو جھڑکا نہیں تھا، صرف چہرے پر تھوڑی سی آپ کے ناگواری سا احساس آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سے اصلاح فرمائی. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو، ہاں بالکل، انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قسم کی جو غلط کام ہوتے ہیں، جو انسان کے اندر برائیاں آ سکتی ہیں، نفسی دل کی برائیاں ہوتی ہیں، نفسی برائیاں ہوتی ہیں، ان سب سے اللہ ان کو پاک رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی ہر بات شریعت کا حصہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو اگر آج بھی کوئی انسان کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ کما رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان دین کے احکامات، دیکھیں قرآن اور حدیث میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کو ہم ان پر عمل نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ریزن ہے ہماری، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. تو اگر ہم سے وہ غلطیاں ہو ہی رہی ہیں، لیکن اگر ہم پھر بھی ڈرتے رہیں دل میں کہ یا اللہ تیرا حکم ایسا ہے مگر میں نہیں کر پا رہی ہوں تو اللہ تو مجھے معاف کر دینا، یہ رویہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس سے کہ انسان کہے کہ لو یہ تو کوئی حکم ہی نہیں ہے، میں تو اس بات کو مانتی ہی نہیں ہوں. یہ کہنا بہت بڑا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جیسے بہت سے احکامات ہوتے ہیں جو ہم لوگ پوری طرح سے نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے مگر ہم نہیں کر پا رہے. تو ایسی صورت میں ہمیں چھوٹی بات، دیکھیں ہم لوگ بہت سی چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں، مگر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو پھر وہ معمولی بات نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو نہیں کر پاتے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو معمولی بات کہنے کے بجائے کیا کہیں، اللہ سے مسلسل استغفار کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے ہر بات کو مان لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصباح ماشاءاللہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ان لوگوں کا یہ گناہ چونکہ بہت ہی سنگین گناہ تھا ان کا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے استغفار کریں گے، جبھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. تو اس کے بعد اور آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو اس سے عقیدہ یہ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ہمیں ایسا کرنا ہے، تو یہ عقیدہ شرک ہے، بدعت ہے، اور اس سے یہ گمراہ ترین بات ہے اگر ہم اس پر مانتے ہیں تو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ الحمدللہ یہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہاں پتہ نہیں فصیح آپ کی بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ میری اس بات کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اس آیت کو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. تو کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں لاپرواہی اور بے تعلقی اور اس کی اہمیت کو گھٹانا، یہ ساری باتیں آج ہم پر وہی قانون نافذ ہوتا ہے جو اگر ہم نے صحیح حدیث کے حکم کو کہہ دیا کہ نہیں اب یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو حدیث کا حکم ہے. اور انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، صحیح حدیث سامنے بھی آ جائے لیکن ان کے پہلے سے ان کے دماغ میں جو آئیڈیاز ہوتی ہیں وہ اسی پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بتا دے کہ نہیں دیکھیں صحیح حدیث میں اس طرح سے نہیں ہے اور قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے، تو ہمیں ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے،
قرآن اور حدیث کے سامنے کسی امام کی بات بھی ماننا جائز نہیں ہے. پھر آگے کی آیت ہے فلا پس نہ وربکا یہ وا جو ہے ربی کا وربی کا یہ واو جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے یہاں پر کوئی بتائے گا مجھے؟ ہاں ماشاء اللہ زلیخا، یہ قسم کا واو ہے. ٹھیک ہے، تو واو کے 3 معنی ہوتے ہیں لفظ واو. ایک تو بہت کامن استعمال ہوتا ہے واو معنی اور، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے واو حالیہ واو ہوتا ہے، یعنی حالانکہ حال یہ ہے، ٹھیک ہے، کسی بات کا حال بتانے کے لیے واو آتا ہے. اور ایک واو قسم کے لیے آتا ہے. اور یہ واو کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اس کے بعد والے اسم کے پر کسرہ ہوتا ہے. وربکا فلا اور نہ، وربکا قسم ہے تیرے رب کی، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یؤمنون واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. کیسے پتا چلا کہ جمع ہے؟ آخر میں واو نون ہے، ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ واو نون. اور یؤمنون میں وہ ایمان لائیں گے، وہ کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا سے. ماشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے حتی ہم اردو میں بھی بولتے نا، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک. یحکموکا حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، ٹھیک ہے، بادشاہ. تو یہاں پر حکمونا کسی کو فیصلہ کرنے والا سمجھنا، کسی کو اپنا حاکم ماننا، ٹھیک ہے. تو یحکمو وہ آپ کو حاکم مانے کا آپ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو منصب بنائے، آپ کو حاکم بنائے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ماں جو، یہاں ماں جو ہے وہ جو کے معنی میں، ان باتوں میں جن میں شجر کہتے ہیں اختلاف ہونا، ٹھیک ہے، شجرہ اختلاف ہوا. شجر درخت کی بھی شاخیں ہر طرف جاتی ہے نا، ایسے ایسے کر کے، ٹھیک ہے. تو یہ شجر اختلاف میں لوگ الگ الگ جگہوں پر چلے جاتے ہیں نا، اپنی اپنی رائے لے کے دوسری طرف جاتے ہیں. تو شجرہ اختلاف ہوا بینہم ان کے درمیان، بینا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں درمیان، ہم ان کے. ثم پھر لا نہیں، یجدو وہ پائے، وجدہ ہے اس کا روٹ ورڈ، وجدہ واو گر گیا ہے اس لیے کہ یہاں پر یا آیا ہے نا، تو یا کا مطلب وہ ہے. اور یہ واو کو اس لیے گرایا کہ یا اور واو دونوں برابر میں آ جاتے تو اس لفظ کو پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو یجدو وہ پائیں، فی میں، انفسہم اپنے نفسوں میں، حرج کہتے ہیں کوئی تنگی، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یعنی وسعت ہے ہمارے دل میں، کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو حرجن کوئی تنگی، من اور ما دو الفاظ ہیں یہاں پر، اس میں سے جو قاضی سے ہے یہ. اور قاضی کیا کرتا ہے؟ قاضی فیصلہ کرتا ہے. تو قضیتا، یہ تا زبر تا سے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ تا زبر تا کیوں آتی ہے؟ تم ہاں، تم نے فیصلہ کیا. یہ مؤنث کی تا نہیں ہے، یہ تم کے لیے آئی ہے. تم تا زبر تا، تم قضیتا تم نے فیصلہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. وَيُسَلِّمُ اور وہ مان لے، سلام سین لام میم تسلیم کرنا، ٹھیک ہے نا.
تسلیم کردہ ہم کہتے ہیں. اسلام بھی اسی معنی میں، اسی روٹ ورڈ سے ہے. سین لام میم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مان لینا دل سے، اس کی فرما برداری کر لینا. یسلمو تسلیماً، تسلیماً پوری طرح سے مان لینا. اب اس آیت کا کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، سچا نہیں ہے، اگر یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لے، آپ کو حاکم مان لے کس بات میں؟ کہ کسی بھی اختلاف میں اگر کسی کے درمیان اختلاف ہوا ہے تو فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے. پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس ہو کہ اچھا آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یا آپ نے میرے حق میں اچھا فیصلہ نہیں کیا ہے، یا آپ نے شاید یک طرفہ فیصلہ کیا ہے. ایسی کوئی چیز دل میں نہیں آنی چاہیے، اور آپ کے فیصلے کو بالکل دل سے تسلیم کر لیں، جب جا کے ان کا ایمان مکمل ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان سے جوڑ دیا اس کو کہ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلے کو قبول نہیں کرتا، جب ان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں تو اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے شریعت کا طریقہ نہیں استعمال کرتا، تو پھر وہ اس کا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اگر انسان خود کو مسلمان کہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سیدہ سعدیہ، ہاں بالکل، اگر ایک مسلمان ہے تو پھر اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کی بات کو اگر وہ مان کر اپنے فیصلوں کا حل نہیں ڈھونڈتا یا قبول نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم کیسے دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا لا وربک فلا وربک لا یؤمنون، گویا کہ اب اس کے 3 معنی کیے ہیں علماء نے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی کیا ہے کہ یہ قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یہاں پر تو قسم کیوں کھائی ہے کہ پیچھے ان منافقوں نے آ کر قسم کھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جھوٹی قسم کھائی تھی کہ ہم تو ان کے پاس ایسے ہی صرف صلح صفائی کے لیے جاتے ہیں، تعلقات اچھے رکھنے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ ہم تو آپ ہی کو حاکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیچھے قسم آئی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو جھٹلا کر یہاں پر اس کے مقابلے میں اپنی سچی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ تو ان کا دعویٰ غلط ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی قسم ہے، اور ان کے دلوں میں صحیح ایمان نہیں ہے. دوسرا معنی یہ نکالا علماء نے یہاں پر کہ یہ تاکید کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو یہ پکی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. تو یہ تاکید کے لیے قسم کھائی ہے اللہ نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے قسم کھائی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھیں ہم اس کا شان نزول ہے اس آیت کا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت زبیر کون تھے کسی کو پتہ ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے، ہاں کزن تھے آپ کے. تو ان کا جو باغ تھا تو ان کی زمین جو تھی وہ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ جیسے پہاڑی کے پاس تھی، پہاڑی کے دامن میں تھی، تو پہاڑ سے پانی آتا تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو اونچائی سے پانی پہلے ان کی زمین پر آتا تھا، پھر ان کے نیبر کی زمین میں جاتا تھا. تو اب اس کا نیبر جو تھا
وہ اس کو یہ شکایت تھی کہ جو پہاڑ سے جب پانی آتا ہے جوش کے ساتھ، دیکھیں اگر پہاڑی سے اونچی جگہ سے پانی آ رہا ہے تو پہلے باغ سے اتنی تیزی سے گزر جائے گا کہ سارا کا سارا پانی دوسرے باغ کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر کیا کرتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا پانی کو روکتے تھے تاکہ پہلے ان کی زمین سیراب ہو جائے، پھر وہ پانی کو چھوڑتے تھے تاکہ وہ پانی بہہ کر تیزی سے نہ چلا جائے اور ان کی زمین جو ہے سیراب نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جو انصاری تھا ان کا برابر والا، وہ ان سے کہتا تھا کہ نہیں آپ اس پانی کو روکو نہیں، میرے پاس فوراً آنے دو. اب اس کا یہ جھگڑا تھا ان دونوں کا. تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ اب زبیر علیہ السلام کی زمین پہلی تھی اور اگر وہ ڈھلوان پر تھی تو اگر وہ روکتے تھے تھوڑا پانی تو ضروری تھا ان کے لیے تھوڑی دیر روکنا پانی جب تک ان کی زمین اچھی طرح سیراب نہ ہو جائے. اب امیجن کریں کہ ایک چشمہ بہ رہا ہے تو وہ تو ایک لمیٹڈ جگہ سے پانی گزر کے فوراً آگے بڑھ جائے گا اگر ہم اس کو روک کے سارے باغ کو نہیں پانی پلائیں گے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم تھوڑی دیر پانی روکو جب تک تمہاری زمین کو تم سیراب کر لو، پورے میں پھیلا دو پانی کو اور پھر پانی کھول دو تاکہ وہ دوسرے کے پاس چلا جائے. تو اس انصاری کو غصہ آیا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پسند نہیں کیا. اس نے کہا کہ آپ چونکہ یہ آپ کے کزن ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، تو آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پانی کو روکے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت، جیسے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ چونکہ آپ اس طرح سے کرنے والے تو نہیں تھے، آپ تو نبی تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کسی کے ساتھ ایسا غلط فیصلہ صرف اپنے کزن کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ زبیر علیہ السلام سے کہا کہ تم زیادہ دیر تک پانی روکو یہاں تک کہ پانی تمہارے دیواروں تک پہنچ جائے، بالکل سارے کناروں تک پہنچ جائے، پھر اب اس کو تم دو پانی. یعنی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک طرح سے انصاری کے حق میں زیادہ فائدے والا فیصلہ تھا کہ تھوڑی سی دیر جیسے آپ روکو پانی کو اور پھر چھوڑ دو. لیکن جب اس نے صحیح فیصلے پر اس نے منہ بگاڑا اور آپ پر الزام لگایا تو آپ نے پھر صحیح اصل جو فیصلہ تھا، جو زبیر علیہ السلام کا صحیح حق تھا کہ وہ ان کی زمین چونکہ پہلے آ رہی تھی تو ان کو اتنا حق تھا کہ وہ اچھی طرح سے اپنی زمین پر پانی کو روکے اور پھر آگے بڑھائے. ہاں پہلے ایکچولی فیور کر رہے تھے انصاری کی، نو زبیر اپنے کزن کی فیور نہیں کر رہے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت زبیر علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ آیت ہمارے معاملے میں آئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے دوسرا بھی شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہے. بہرحال اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہے اس کو بالکل بے چوں و چرا، ذرا سا بھی نہ زبان سے اعتراض نہ دل سے اعتراض، پورے دل سے ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے. جس طرح ہم اوپر سے مسلمان خود کو نہیں بنا سکتے، ہم اوپر سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور ہم صحیح معنوں میں نہ مانیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ہم اوپر سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہمارا دل ان کے فیصلوں پر کوئی حدیث میں حکم آ گیا ہم خوش نہیں ہو رہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اتنی سختی آ گئی حدیث میں، تو ہم اس پر ناراض نہ ہوں اور ہم اس پر دل میں تنگی نہ محسوس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ حصہ یہ جو ہے صحیح ایمان ہے. دیکھیں آج بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں، ہم آج اس حدیث پر کیسے، اس آیت پر کیسے عمل کریں. دیکھیں بہت سی احادیث ایسی ہوتی ہے جس کے قرآن میں ڈائریکٹ اس کا حکم نہیں آیا ہوتا، حدیث میں آیا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو وہ بوجھ لگتا ہے اس پر عمل کرنا، تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر عورتوں کے لیے آئی بروز بنانا، آئی بروز کو نوچنا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے اس کی. اسی طرح جو عدت میں عورت کیا کرے کیا نہ کرے، یہ حدیث میں آیا ہے. تو بہت سے لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو
قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر اور ان کو دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ سختی والا حکم ہے، تو اور حدیث سے ہے تو کوئی بات نہیں، حدیث ہی میں تو ہے نا بات، لیکن اس طرح کا رویہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے بعض اوقات، تو ہم اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ سے استغفار کریں. اگر ہم فوراً کا فوراً کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہم عمل نہیں کر پاتے تو ہم اللہ سے بہت توبہ استغفار کریں، چاہے چھوٹی سی بات ہو، اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میری یہ خرابی، میری کمزوری تو دور کر دے اور تو مجھ سے راضی ہو جا، ٹھیک ہے. یہ رویہ بہتر ہے، اس لیے کہ ورنہ انسان اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے اگر وہ ڈائریکٹ اس کا انکار کرتا ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں علماء نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آیت ہے اس میں منافقین کو جو کہا گیا، دیکھیں ان کو ایک بڑی نعمت حاصل تھی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی نعمت ان کو حاصل تھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں موجود تھے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی نعمت تھی ان کے پاس حاصل تھی کہ وہ اپنے گناہوں کے استغفار کر لیتے، توبہ کر لیتے اور ان سے دعا کرواتے کہ اللہ ان کے لیے آسان کر دے دین پر چلنا. لیکن انہوں نے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ان کے دل ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے دین کے، اگر ہم جانتے سمجھتے اگر ہم دین کے خلاف کرتے ہیں تو پھر ہم سے وہ نعمت ہٹ جاتی ہے، ہمیں پھر توفیق نہیں آتی وہ کام کرنے کی. ہاں لیکن یہ کہ یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں کب اس دنیا سے جانا ہے. ہمیں ہر لمحہ توبہ استغفار کا سلسلہ رکھنا چاہیے. ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ سورہ توبہ، سورہ منافقین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگے گا، تو وہ اپنی گردنیں موڑ لیتے ہیں اور تم ان کو گھمنڈ کے ساتھ اعراض کرتے ہوئے دیکھتے ہو. ان کے لیے برابر ہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ نافرمانوں کو بامراد کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، اور ان لوگوں نے یہ اتنا بڑا موقع تھا ان کے پاس کہ اللہ سے معافی مانگ لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا رحم فرمانے والے تھے کہ فوراً ان کے لیے معافی مانگ لیتے، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہم کو بھی آج جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ہے. بہت سے علماء نے اس آیت کے بارے میں، ان دونوں آیت کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں. جیسے فخر الدین رازی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ شرطیں نہ ہو. نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہونا. نمبر 2 دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی برحق ہے. نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہ لینا. تو یہ فخر الدین رازی کی بات تھی. دوسرے انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ ہر صحیح حدیث اس آیت کے ضمن میں آتی ہے. اگر کسی صحیح حدیث میں کوئی بھی حکم ہے تو ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو اس آیت میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے. گویا ہر صحیح حدیث ہمارے لیے یہی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں اس کو ماننا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو قبول کرے اور مذہبی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث کو رد نہ کرے، ورنہ اس آیت میں مذکور وعید اس کو بھی شامل ہوگی. دیکھیے میرا پرسنلی تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے الگ الگ مسلک بناتے ہیں، جیسے بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، اب ان کو انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کچھ ضعیف احادیث سے یا کسی طریقے سے بھی انہوں نے کوئی باتیں اپنے مذہب میں لائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے مسلک میں ان کے ہوتی ہیں. اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے
یہ جھوٹی حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں یہ صحیح حدیث ہے، آپ تو وہ نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. وہ اتنا زیادہ تقلید کرتے ہیں اپنے علماء کی کہ وہ اسی میں خوش ہیں اور کسی بھی طرح سے وہ اور حالانکہ وہ علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کین یو امیجن اگر علماء کا یہ رویہ ہے، مسلمان علماء کا، تو پھر عام لوگوں کا کیا ہے؟ عام لوگ تو پھر ظاہری بات ہے کہ علماء کے ذم میں ہوتے ہیں نا، کہ علماء کی بات جس کو عالم سمجھتے ہیں پھر اسی کے پیچھے چلتے ہیں. شیخ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ امام ابن تیمیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم ہیں، تھے بہت بڑے عالم. انہوں نے فرمایا کہ قرآن، سنت اور اجماع کے ذریعے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بندوں پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے، اور امر و نواہی میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت پر کسی کی اطاعت کو فرض نہیں کیا ہے. یعنی صحیح یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرنا جائز ہے، یہ نہیں جائز ہے، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نافذ کر سکتے ہیں، کسی اور کو یہ حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئے، آپ نے پہلی بات کیا کہی تھی سب سے کہ دیکھو لوگوں، تم میری اطاعت کرنا اس وقت جب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں. اگر مجھ میں تم نافرمانی دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم میری بات مت ماننا. کتنا بڑا درجہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، لیکن انہوں نے بھی یہ شرط رکھی تھی. پھر یہ جو بڑے 4 مشہور ائمہ کرام ہیں، ان سب نے اپنی زندگی میں ہی اپنی تقلید سے منع فرما دیا کہ دیکھو تم میری بات آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا، اگر میری بات کے خلاف کوئی صحیح حدیث آ جائے میرے فتوے کے خلاف تو اس کو مان لینا، صحیح حدیث کو مان لینا. لیکن آج جو ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور عوام کو اتنی غلط سلط باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کے مسلک میں اس بات کو صحیح کہا گیا تو وہ اسی کو بس پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور تقلید کو جائز کہتے ہیں کہ تقلید شخصی جائز ہے. مگر یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جا رہی ہے بات تو پھر اس کو ماننا جو ہے ایمان کے منافی ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اس ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے، کیونکہ انسان ان باتوں کے بارے میں اتنا غور نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس کو بہت دہراتی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے، اور چونکہ اب علماء ہی اس بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اب عوام کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ عوام تو آنکھیں بند کر کے علماء کی بات پر یقین کرتے ہیں. اگر آج میں کچھ کہنے جاؤں گی کسی کو اور ان کے امام نے ان کو کچھ کہا ہے تو وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ میں تو ظاہری بات ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے قریب ترین کی بات پتہ ہو اس کو، تو تم اس کو دلائل کو دیکھو، تم لوگوں کی شکل کو مت دیکھو کہ تم سے کون بات کر رہا ہے. مگر انفارچونیٹلی لوگ اس بات کو نہیں کان دھرتے اور اس سے مطلب اللہ ہی بس لوگوں کو دلوں کو کھولنے والا ہے، اس لیے کہ ہم سب کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے. اور اگر ہم نے یہ لاپرواہیاں کی اور ہم نے اسٹبرن بن کے اور اپنے تقلید کو کے پیچھے چلتے رہے تو پھر پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بالکل، بس ایک دلیل کو دیکھ لو، دلیل کے بغیر آگے نہیں بڑھو. اور آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح احادیث کی کتابیں موجود ہیں جن کی تحقیق ہو چکی ہے، تمام امت میں اس کو قبول کیا ہے صحیح احادیث کی کتابوں کو. تو پھر ہمیں کس بات کا پرابلم ہے؟ لائک پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں وسائل نہیں تھے، اب تو وسائل موجود ہیں، بس ایک لاپرواہی ہے اندر ہمارے کہ ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے.
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا ہم لکھتے ہاں دونوں طرح کے عالم ہیں، لیکن ایک آدمی آج ہم اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے تو جہاں ہم اختلاف دیکھیں وہاں ہم چوکنا ہو جائیں اور ہم حق کو ڈھونڈے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بتا بھی دیتے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ناممکن ہے. انا بے شک ہم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ انا بے شک، انا اور نون الف نا کا مطلب ہم، بے شک ہم کتبنا یہ نا کس لیے ہے؟ نون الف نا ہم کے لیے، ٹھیک ہے. اور کتبہ لکھنا، بے شک ہم نے لکھا علیہم ان پر، ان اگر اقتلوا قتل کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. انفسکم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا او کا معنی یا، اخرجوا خرجا سے ہے نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ وہ نہ کرتے اس کو. ما یہاں پر نا کے معنی میں ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں اللہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ اور ما ایک آیت میں آتے ہیں، تو یہ ما کس معنی میں ہوتے ہیں؟ نہیں کے، نہیں کرتے وہ مگر، قلیل بہت تھوڑے، قلیل اردو میں بولتے ہیں منہم ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کو ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی پرانی دوستیوں کو چھوڑ کر، یہود اور مشرکین سے دوستی چھوڑ کر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، آپ کو حاکم مان لو. تو یہ بات ان کو اتنی مشکل لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو اور اپنے گھروں کو چھوڑ دو اللہ کے لیے، تو وہ تو اتنا مشکل حکم ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس بات کو مانتے. دیکھیں جنگ بدر کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ سے جو مہاجرین نکلے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے تھے، کس لیے نکلے تھے؟ صرف ہجرت کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، تو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے، زمینوں کو، گھروں کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے. یہ حکم بڑا سخت تھا. دیکھیں آج ہم اسٹیبلشڈ ہیں، یہاں پر اپنے گھروں میں ہیں، سکون سے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس. اللہ نہ کرے انسان کو اپنے گھر سے نکل کر سب چھاڑ کے کہیں اور نئی جگہ پہ جا کر بسنا پڑے، تو یہ کوئی بڑی معمولی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ مہاجرین نے تو یہ کر کے بتا دیا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ صحابی جو رومی تھے، ان سے تو ساری جائیداد ان کی چھپی ہوئی انہوں نے رکھی تھی اپنی، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تم اپنی چھپی ہوئی جائیداد دو گے ہاں صہیب رومی، تب ہم تم کو جانے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میری جائیداد نکال لو، وہاں پڑی ہے. اور وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ تم نے بڑی اچھا سودا کیا، بڑی کامیابی کا سودا کیا. تو سبحان اللہ، یہ ان کا ایمان تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ایسا حکم دیا جاتا کہ تم ہجرت کر جاؤ اپنے گھروں سے، یا پھر تم اپنے بھائیوں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے ماموں کو قتل کرو صرف اللہ کی خاطر، جو کہ آپ کو پتہ ہے بدر میں مسلمانوں کو کرنا پڑا تھا. دیکھیں جب دو فوجیں سامنے آئیں تو کافروں کی، مشرکوں کی فوج میں کسی کا ماموں تھا اور بھانجا مسلمان میں تھا، کسی کا بھائی تھا اور دوسرا بھائی مسلمانوں میں تھا، کسی کا باپ کافروں میں تھا اور بیٹا مسلمانوں میں تھا. اور ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے جنگ کی تھی، صرف کس لیے کہ ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے. تو انہوں نے بس اللہ کی خاطر انہوں نے جنگ کی تھی. تو یہ بڑے بھاری احکامات تھے جو بدر والوں نے کیے تھے. مگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ایسا کوئی حکم دیا جائے تو یہ تو ان پر بہت بھاری ہوتا، مگر ان کو تو بہت
معمولی حکم دیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو حاکم مان لو اور اپنی چھپی دوستیاں یہ یہودیوں اور مشرکین سے نہ بناؤ، کیونکہ اس سے ایمان کا خطرہ تھا۔ دیکھیں منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، اب خود کو مسلمان کہتے تھے، تو وہ ایک طرح سے آستین کے سانپ تھے جو جا کے جاسوسیاں کرتے تھے، مسلمانوں کی چھپی باتیں ان کو بتاتے تھے، مسلمانوں کو کی برائیاں کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اسلام کو ہرٹ ہونے والے کام کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس سے باز آنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ ہم تو جا کے بس تعلقات اچھے رکھنے کے لیے تاکہ امن اور امان قائم رہے، اس لیے ہم جاتے ہیں، ورنہ ہم تو اصلاح کے لیے جاتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ان سے دوستیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ آپس میں امن اور اصلاح ہوتی رہے۔ اور یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات تو اتنے مشکل نہیں ہیں، مگر یہ ان کو بڑے بھاری لگتے ہیں یہ بھی۔ وَلَوْ، اور اگر اَنَّهُمْ، بے شک وہ، فَعَلُوا، اگر وہ کر لیتے، مَا یُوعظُونَ، وعظ سے ہے نصیحت کرنا، لیکن یہاں پر حکم کے معنی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، اگر وہ اس کو مان لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معافی مانگ لیتے، تو بھی ساتھ اس کے، لکانا، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، واشد، اور زیادہ شدید، تثبیتاً، ثابت قدمی کے لیے۔ ہم ثابت قدمی، ثابت رہنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو تثبیتاً، ثابتہ سے ہے ثابت رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اس حکم کو مان لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگ لیتے اور اپنے اس گناہوں سے باز آ جاتے، تو ان کے لیے بہت خیر۔ یہاں پر جنت کے بارے میں، جنت کے معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ ان کے لیے تو جنت اللہ نے رکھی تھی، ان کو جنت مل جاتی، اور ان کا ایمان، ان کے اس عمل سے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا۔ دیکھیں انسان کو کیوں نیک کام کرنے میں مشکل آتی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہم کو اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا آسان لگتا ہے۔ ہمیں مشکلات کب آتی ہے؟ اگر ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے اندر، ہم کو اگر دین کے احکامات مشکل لگتے ہیں تو کیوں، یہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات مان لیتے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا، اور وہ پھر ان کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے دل میں دوسری نیکی کی توفیق آ جاتی ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کی طرف چلنا بہت مشکل لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے معمولات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اچھی سی نماز پڑھیں گے ہم، تو پھر ہمیں قرآن کی اچھی تلاوت کرنے کو دل چاہے گا، کچھ اور دین کا اچھا کام کرنے کو دل چاہے گا، لیکن اس کے بجائے ہم نے کوئی اور بیٹھ کے کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کی، کسی ایسی محفل میں گئے جہاں پر صرف بے مقصد اور مذاق اڑانے والی باتیں ہو رہی تھی، تو پھر اس کا ہمیں منفی اثر بھی آتا ہے ہمارے دل پر۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی مجلس میں آ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے، تو آپ کی دعا سے ان کو فائدہ ہوتا اور ان کے دل مضبوط ہو جاتے۔ ویسے بھی ایک نیک کام سے نیکیوں کی توفیق آتی ہے، نیکی کرنے سے، ٹھیک ہے؟ اور برائی کرنے سے شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور برائی، پھر ہمارا دل زیادہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک گناہ جب ہم کرتے ہیں تو پہلی بار ہمیں مشکل لگتا ہے، وہی گناہ اگر ہم 2-3 بار کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس کا احساس بھی نہیں رہتا، ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ کا پروٹیکشن ہم سے ہٹ جاتی ہے، شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ہر معمولی سے معمولی گناہ بھی کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ
چاہے معمولی ہو، اس کے اثرات برے ہوتے ہیں اور ایک گناہ سے دوسرے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور اگر نیکی چھوٹی سی بھی ہوتی ہے تو وہ نیکی ہمیں دوسری بڑی نیکی کی کرنا آسان کر دیتی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے نیکیوں میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ صرف انہوں نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا بلکہ اپنے آپ کو خیر سے بھی محروم رکھ رہے ہیں کہ ان کی جو توفیق ہے ایمان لانے کی وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہے. اگر وہ آ کے معافی مانگ لیتے، اللہ کا حکم مانتے، تو پھر ان کے ایمان میں ان کو ثابت قدمی آ جاتی. دنیا دیکھیں، انسان کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے. جب ہمارے دل میں بہت زیادہ دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہمارے لیے دین مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اگر ہمارا دل پہ اطمینان آ جاتا ہے اور دنیا کی محبت تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں دین مشکل نہیں لگتا. دین کے احکام پر چلنا اور نیکی کے کام کرنا اس وقت مشکل نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے ہمارے پاس. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے بھی، کہ یہ ساری باتیں تو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، مگر کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کہ ہم کچھ سیکھیں اس سے. ایک درس سن کے انسان کے اچھا وقتی طور پر میں نے نیکی کما لی، چلو اچھا ہوا، چار اچھی باتیں سن لی، پھر جا کے اس کو بھلا دے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تاکہ ہم بہتر انسان بن سکے، بہتر مسلمان بن سکے اور اپنے آخرت کو اچھا کر سکے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیاں دور کر دے، ہمیں اسلام پر چلنا آسان کر دے. آمین. پھر وَإِذًا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کر لیتے، اگر وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے تو پھر اذن کا مطلب ہوتا ہے تب. لَآتَيْنَاهُمْ، لا تاکید کا ہے، بالکل. آمین آمین. لا تاکید کے لیے ہے. آتینا دیتے ہم، عطا سے دینا، نون الف نا، ہم ان کو. کتنے الفاظ ہیں؟ لآتیناہم، یہ کتنے الفاظ ہوئے؟ 4 ماشاءاللہ. لا تاکید کا، آتی دینا، نا ہم ان کو، البتہ ہم ضرور دیتے ان کو، من لدنا، من سے، لدنا ہماری طرف سے، اجر عظیماً بہت بڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر وہ ایسے ہو جاتے، اگر اپنی اصلاح کر لیتے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے تو ان کا ایمان پکا ہوتا، اور ہم اگر ایمان ان کا ثابت قدمی آ جاتی تو ہم ان کو ہماری طرف سے بہت ہی بڑا اجر اور ثواب دیتے ان کو. وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کو ہدایت دیتے، ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ لَهَدَيْنَاهُمْ 4 ماشاءاللہ. البتہ یعنی تاکید سے ہے، ضرور بضرور ہم ہدایت دیتے ان کو، صراط راستے کی، مستقیماً سیدھے راستے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہدایت کے معنی، 3 معنی میں ہدایت کے 3 لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک ہدایت ہوتی ہے کسی کو راستہ بتانا، کسی کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس کو اسلام کی بات بتانا کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اسلام لے آؤ. اگر اس نے بات سن لی، ہم نے اس کی رہنمائی کی، ہم نے اس کو ہدایت دی. ہم نے اس کو کیسی ہدایت دی؟ اس کو سیدھے راستے کا طریقہ بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر، آپ کو ہادی کہا جاتا ہے نا، ہادی یعنی آپ نے ہم کو رہنمائی کی، ہمارے لیے اللہ کے دین کے راستے کی راہیں کھول کر صاف کر دی. تو ہدایت کا سیکنڈ لیول کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اس راستے پر ثابت قدمی سے چلنے لگ جاتا ہے.
اب اس کو اسلام کا پتہ چل گیا، اب وہ اسلام کے طریقے پر جم گیا، اس کو ایمان کے طریقے پر جم گیا، تو یہ ہدایت کا نیکسٹ لیول ہے۔ اور یہ ہدایت دینا کسی انسان کا بس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو، ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت پر جما نہیں سکتے تھے، صرف ہدایت کا راستہ بتا سکتے تھے۔ ہدایت پر جمنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ صرف اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہدایت کا جو آخری لیول ہے وہ منزل تک پہنچنا، اور منزل ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ کسی بھی انسان کا انجام خیر کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اس کو جنت مل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے سیدھے راستے پر چلتے چلتے اپنی زندگی گزار دے اور اس دنیا سے رخصت ہو کر جنتیوں میں شامل ہو جائے، تو یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص کہہ رہے کہ ہم اپنی طرف سے ہدایت دیتے، تو پھر جب اللہ ہدایت دے گا تو پھر انسان جنتی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیں تو ہم ان کو فور شیور، یعنی ضرور بضرور ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے کی، یعنی کہ جنت کا راستے پر ہم ان کو لگا دیتے۔ اور یہ آیت ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم دین کی بات سنتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولا ہے کہ ہم قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا یہ بھی ہے ہماری کہ اللہ ہمیں اس خیر کے راستے پر جمع بھی دے، یہاں تک کہ ہم جنت فردوس میں پہنچ جائیں انشاءاللہ، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ کیونکہ یہاں پر اللہ کا وعدہ ہے، دیکھیں جس کے پاس نصیحت آتی ہے اور وہ مان لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہدایت پکی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ہمیں نصیحت آ رہی ہے، مسلسل نصیحت آ رہی ہے، تو یہ صرف اچھا درس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اس کو سن کے سوچیں کہ چلو ہم نے ایک نیکی تو کر لی نا، کم از کم اب ہم دنیا میں مشغول ہو جائے، اب ہم کو گلٹ تو نہیں ہوگا نا، ہم اپنے دنیا کے کام کریں گے، دنیا کی مرضی میں جیسے ہمیں رہنا ہے رہیں گے۔ نہیں، ہم جو بات سنیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اسے ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، کہیں میرا ایمان تو کہیں سے ادھورا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا اگر ہم اس طرح سے اس نصیحت کو قبول کریں گے، تو کہ اللہ پھر ہمیں ہدایت دے دے گا جنت کے راستے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو پس وہی لوگ، مع الذین، مع مطلب ساتھ، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا مع جو ہے مع کا لفظ، مع اہل و عیال، ہم شادی میں پہلے اس میں ہوتا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ دعوت نامہ آتا تھا، تو مع الذین، ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے، الذین، ان لوگوں کے، انعم، انعام کیا ان پر، اللہ نے، علیہم، ان پر۔ تو اگر جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور ہدایت کے راستے کو قبول کر لیا، اللہ کی تمام باتوں پر سمعنا اطعنا کر لیا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لیا، اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لی اسی طرح سے، تو پھر وہ لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل بتا رہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے یعنی سچے لوگوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقاً، دوستوں کے لحاظ سے۔ دیکھیں جن کو کمپنی، جنہوں نے اللہ کی بات مان لی، ہم سمجھتے ہیں
انبیاء کا درجہ بہت بڑا ہے، صدیقین کا درجہ بہت بڑا ہے، شہداء کا درجہ بہت بڑا ہے، صالحین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ہمیں سنا دی کہ جو بھی اللہ کے رسول کی پوری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کی کمپنی میں رکھے گا۔ اور یہ کتنی زبردست خوشخبری ہے ہم لوگوں کے لیے، دیکھیں کہ ایسے ساتھی ملے کسی کو، ایسے نیک لوگوں کا ساتھ ملے تو پھر انسان کے لیے کیا اور چاہیے تو ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ سورہ فاتحہ دعا ہے، بالکل، اور اس دعا میں ہدایت مانگتے ہیں اور صراط المستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اولئک الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی طرح کا انجام مانگتے ہیں، بالکل۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ جب ہم سورہ فاتحہ میں آپ جب بھی اب آئندہ نماز پڑھیں تو آپ دل میں رکھیں کہ ہم اللہ سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، تو وہ راستہ کیا ہے؟ وہ نبیین کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کی کمپنی مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت دل میں یہ رکھیں گے کہ ہم اللہ سے یہ اتنا بڑا درجہ مانگ رہے ہیں اور ہم اخلاص کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خود تعریف کی کہ یہ تو کتنے بہترین کمپنی ہے، یہ لوگ تو کتنی اچھی کمپنی ہے، اور جس کی اللہ تعریف کرے وہ اس کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اس کا، اور اس کے بارے میں کچھ شان نزول کے بارے میں اس کے احادیث ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غمگین ہو کر بیٹھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اتنے غمگین ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس صبح شام آتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کل جنت میں آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کرام کی کیسی سوچ ہوتی تھی نا، کہ ان کو یہ فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اگر مجھے جنت بھی ملی تو بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی تو نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کی بات پر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت جبرائیل آئے اس آیت کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا بھیجا اور انہیں خوشخبری دی، اور یہ روایت دیگر کئی تابعین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن سعید بن جبیر والی روایت کی سند زیادہ اچھی ہے۔ تو یہ خوشخبری تھی ان صحابی کے لیے کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اطاعت رسول و اطاعت اللہ کو پکڑ کے رہنا ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا ہوا تھا، یعنی آپ کے پاس رکا ہوا تھا رات کو، تو پھر صبح میں وضو اور قضائے حاجت کے لیے میں پانی لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لے کر آیا، تو آپ نے کہا کہ تم کچھ مانگو مجھ سے، یعنی تمہیں کیا چاہیے بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کرتے تھے کہ آپ کی خدمت کوئی کرتا تو آپ اس کو یا تو خود سے دعا دیتے تھے یا اس کی خواہش پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم مانگو کچھ، تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اور کوئی چیز، یعنی کہ کوئی اور چیز مانگ لو۔ تو میں نے کہا نہیں بس مجھے یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر تم سجدوں کی کثرت سے
میری اس سلسلے میں مدد کرو. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں دعا مانگ لیتا ہوں. آپ نے اس صحابی کو خود عمل کرنے کے لیے بھی کہا کہ تم کو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ بہت زیادہ نفلی نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, سجدوں کی کثرت کرنی پڑے گی, تو تم کو تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی. سبحان اللہ. پھر ترمذی میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. دیکھیں کسی کو اللہ نے تاجر بنایا ہے اور وہ امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا بھی درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. پھر ابن کثیر جو ہے جن کی جو مشہور انہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ صحیح احادیث میں صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی قوم سے محبت کرتا ہو. یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ ابھی اس کسی سے ملا نہیں ہے, دور ہے, مگر وہ ان سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, جسے مثال کے طور پر ہم لوگ ہیں, ہم نے صحابہ کرام سے ملاقات نہیں کی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی, ہم نے بہت سے نیک لوگ دنیا سے گزر گئے, ہم ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان سے ابھی جا کر نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہے. انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس حدیث کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے. تو دیکھیں اس میں کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے بہت زیادہ مگر ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے اس دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ قیامت میں ہمیں ان کے ساتھ رکھے گا. تو سبحان اللہ, کین یو امیجن اگر ہم نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھے, ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھے, تو پھر ہمارے لیے یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی موجود ہے. مگر محبت زبان سے نہیں ہوتی صرف. ٹھیک ہے, آج کل لوگ جو ربیع الاول منا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں, یہ محبت, اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ ایک تو یہ کہ یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں سکھایا کہ میری سالگرہ کا تم جشن منانا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ 12 ربیع الاول کو ثابت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صحیح احادیث سے آپ کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں کافی اختلافات ہیں. 12 ربیع الاول کا دن تو اس میں ہے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت کوئی حدیث لکھتا تو نہیں تھا نا, اس وقت تو واقعات سے تاریخیں یاد رکھی جاتی تھی کہ فلاں واقعہ اس دن ہوا تھا, اس دن آپ پیدا ہوئے تھے, یہ وہ اس طرح سے. تو آپ کی جو صحیح بالکل صحیح حدیث, صحیح دن پتہ نہیں ہے کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کبھی بھی, میلاد کبھی بھی نہ آپ کے زمانے میں منائی گئی نہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے منائی. تو یہ بعد کے لوگوں نے یہ بدعت شامل کی ہے. پھر اس بدعت میں کیا کیا کرتے ہیں, رات بھر کوئی عبادت یا تو کرتے نہیں ہیں بلکہ چراغاں کرتے ہیں, روشنیاں کرتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں. تو یہ بدعت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں. ہاں, آپ کی محبت اگر ہمیں واقعی دعویٰ ہے ہمارے دل میں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے درود بھیجنے ہونے. ٹھیک ہے, ہمیں جب بھی موقع ملے, جب بھی یاد آئے, ایک تو آپ پر درود بھیجیں, اور دوسرا آپ کی سنت کو سمجھیں, زیادہ سے زیادہ اس کو حدیثوں کو پڑھیں اور آپ کی سنت پر عمل کریں انشاءاللہ. تو یہ محبت کا صحیح حق ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کیا تو پھر ہمارے لیے بھی انبیاء اور صدیقین کی صحبت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی کمپنی میں ہمیں اٹھائے, آمین. تو محبت جو ہے وہ زبان سے کبھی بھی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اگر کوئی کسی کو کہتا رہے مجھے تم سے محبت ہے, مجھے تم سے محبت ہے, لیکن تمہاری کوئی بات نہ مانے, تمہاری خوشی کس بات میں, تمہارا غم کس بات میں, وہ نہ سمجھے, تو کیا اس کی محبت ہمیں اچھی لگتی ہے؟ جو صرف زبان کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہو لیکن ہمارے دل کی کوئی بات نہ سمجھتا ہو, نہ ہماری خوشی کا کوئی کام کرتا ہو, تو اس سے ہمیں محبت نہیں بلکہ اور ہمیں چڑ آئے گی کہ یہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے.
تو محبت دل کی نہیں عمل کی ہوتی ہے، اور عمل جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کی بات کے اطاعت جو ہے وہ عمل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک یہ بات یعنی کون سی بات؟ یہ جو انبیاء اور شہداء اور صدیقین اور صالحین کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا، یہ بہت بڑا ذالک فضل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس بات کو اپنا بہت بڑا فضل کہا کہ کسی مسلمان کو ان بڑے بڑے لوگوں کی کمپنی مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیمن، جاننے والا، اور یہ بات اللہ جانتا ہے کہ کون واقعی میں اس درجے کو پہنچائے کہ ان کو انبیاء کی اور صدیقین کا ساتھ مل سکے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، تو ہمارے زبان کے دعوے کچھ کام کے نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ دل سے اخلاص سے مخلص کون ہے اور کون واقعی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ انعام اللہ دے گا اپنے علم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کو سن کر ضائع کرنے والا نہ بنائے کہ سن کر بھول جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے ہر کام میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور نیکی پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو، اور ہمارے خاص طور سے ہماری کلاس کے سارے شاگردوں کو، اور مجھے اور آپ لوگوں کو، سب کو، اور جس تک یہ بات پہنچے سب کو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو، ہماری روحوں کو صحت عطا کرے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرے، اور ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے، اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے۔ آج مسلمانوں کو بڑے خطرے ہیں ہر جگہ سے، اور آج مسلمان بہت بکھرے ہوئے ہیں، بہت دین سے دور ہیں، بہت آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے اختلافات کو دور کر دے، اور صحیح دین پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دے جنت فردوس میں، آمین۔ تو انشاءاللہ